ہم ابھی اس وقت موجود ہیں مسجد جمکران میں۔ مسجد جمکران یہ جو بہت ہی خوبصورت اور ہنر کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی جو ہے وہ شاہکارہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اور اس مسجد کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے، اس لیے بھی اتنا زیادہ اس کا ذکر ملتا ہے کیونکہ یہ امام زمانہ کے حکم پہ جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے، اور امام نے جن کو حکم دیا تھا، جن سے فرمایا تھا، ان کے خواب میں نہیں آئے تھے بلکہ حالت بیداری میں امام نے ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کی جائے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ سننا چاہیں کہ واقعہ کیا اس کے پیچھے، اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو واقعہ اس طرح سے کہ جمکران جو ابھی یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، یہ پہلے ایک آبادی کی صورت میں نہیں تھا یا کوئی شہر آباد نہیں تھا اس طرح سے جس طرح سے ابھی ماشاءاللہ سے سب کچھ تعمیر ہوا ہے۔ پہلے جو ہے یہ بالکل جو ہے ایک گاؤں ٹائپ تھا اور اکا دکا لوگ جو ہے وہ رہتے تھے دور دور، جی اکا دکا لوگ جو ہے وہ دور دور رہا کرتے تھے۔ اور یہ غیبت کبریٰ کے بعد کے زمانے کی بات ہے۔ غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوا اس دور کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا نام، جو اسی محلے اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، جس کا نام حسن بن مسلح جمکرانی تھا۔ حسن بن مسلح جمکرانی کے گھر پہ دستک ہوتی ہے، ایک شخص جو ہے وہ دروازہ بجاتا ہے، حسن بن مسلح جمکرانی دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو امام زمانہ سے ملوانا چاہتا ہوں، آپ کی ملاقات امام زمانہ سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو وہ حسن بن مسلح جمکرانی جو ہے وہ جلدی سے تیار ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، اس شخص کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد، مطلب اسی علاقے میں ہی کہیں جمکران میں کچھ ہی فاصلہ طے ہوتا ہے تو حسن بن مسلح جمکرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، اس کے باہر کچھ جو ہے وہ نورانی لوگ تشریف فرما ہیں، کچھ جن کے چہرے سے جو ہے نورانی ہے، وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ شخص ان کو اندر لے کے چلے جاتا ہے، داخل ہوتے ہیں وہ، تو اندر جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی نورانی شخصیات وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص جس کی سفید ریش ہے، سفید داڑھی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ جو شخص مسند پر بیٹھا ہوا ہے وہ جوان ہے، سید ہے، اور جو شخص بزرگ ہیں وہ ان کے سامنے گزارشات پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے مثلا رپورٹنگ پیش کر رہے ہیں، اور وہ شخص جو جوان ہے وہ انہیں جواب دے رہا ہے۔ تو یہ سارا وہ منظر دیکھتے ہیں حسن بن مسلح جمکرانی، اور پھر وہ شخص جو ان کو ساتھ لے کے آیا ہوا ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہیں، یہی ان کے سامنے مثلا رپورٹنگ پیش کر رہے ہیں، اور وہ شخص جو جوان ہے وہ انہیں جواب دے رہا ہے۔ تو یہ سارا وہ منظر دیکھتے ہیں حسن بن مسلح جمکرانی، اور پھر وہ شخص جو ان کو ساتھ لے کے آیا ہوا ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہیں، یہی وہ ہستی ہیں، یہی تمہارے زمانے کے امام ہیں جن سے میں انہی سے میں تمہاری ملاقات کروانے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو پھر امام سے جو ہے وہ دعا سلام کے بعد امام کی وہ دستبوسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا تمہیں یہاں پر بلانے کا ایک خاص ہدف اور مقصد ہے، ہم نے تمہیں یہاں پہ ایک ہدف کے لیے، ایک مقصد کے لیے بلایا ہے، اور وہ یہ کہ پھر امام واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جمکران، جس زمین پر ابھی ہم تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ بہت ہی مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، اور اس جگہ پر حسن بن مسلم نامی ایک شخص نے قبضہ کر لیا ہے جس کا نام حسن بن مسلم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ اور یہاں پر اس زمین کو اس سے لو اور یہاں پہ مسجد تعمیر کرو۔ اور حسن بن مسلم جو ہے اسے ہم نے متنبع کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے بہت دفعہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مثلا اس کے جانور تھے، اس کے جانوروں کو ہم نے، اس کے مال مویشی کو اس سے جو ہے ہم نے چھین لیا، اسے محروم کر دیا، لیکن وہ باز نہ آیا اور وہاں پہ اسی سرزمین کے اوپر اپنے جو ہے وہ حرام کاروبار کے ذریعے سے وہ اپنا کام کرتا رہا، اور پھر بھی اسے جب سمجھ میں نہیں آئی بات تو اس کی اولاد کو ہم نے اس سے چھین لیا، اس کی اولاد کو جو ہے وہ اس کی اولاد کی موت ہو گئی اور اس کی اولاد کو ہم نے اس سے لے لیا، لیکن پھر بھی وہ بات کو نہیں سمجھا، اور اس نے سمجھا یہ ایک عام زمین ہے، یہاں پہ چاہے میں جس طرح کا بھی کام کروں، حرام کام کروں، کوئی حرج نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر جب اس نے کام کو جاری رکھا تو امام نے اس سے کہا حسن بن مسلح جمکرانی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم جاؤ اس کے پاس، کیونکہ اگر اب بھی وہ نہیں مانا کہ اب وہ آہستہ آہستہ خود جو ہے وہ بیماری کی طرف جا رہا ہے، اگر اب بھی وہ نہیں مانا تو اس کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوگا جس کا وہ خمیازہ نہیں بھگت سکتا، جس کا وہ کبھی بھی
برداشت تحمل نہیں کر سکتا، ایسے عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو حسن بن مصلح جمکرانی امام سے جو ہے یہ ساری گفتگو سنتے ہیں۔ گفتگو سننے کے بعد امام سے کہتے ہیں امام آپ نے ہی مجھے بتا دیا، آپ چاہتے ہیں کہ میں حسن بن مسلم کے پاس جاؤں اور یہ بیان کروں کہ یہ آپ نے مجھے یہ فرمایا اور یہ یہاں پہ ہم مسجد تعمیر کریں گے؟ تو امام نے فرمایا جی ہاں میں یہ چاہتا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بات کا یقین کیسے کریں گے کہ یہ آپ نے مجھے کہا ہے، مطلب میں ان کے پاس چلے آتا ہوں، میں ایسے کیا کروں کہ وہ میری بات کو مان بھی لیں؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ اس علاقے کے جو بڑے معتبر شخصیت ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اس دور میں عالم دین تھے اس علاقے کے، جن کا نام سید ابو حسن بن مصلح جمکرانی سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم جاؤ اس کے پاس، کیونکہ اگر اب بھی وہ نہیں مانا کہ اب وہ آہستہ آہستہ خود جو ہے وہ بیماری کی طرف جا رہا ہے، اگر اب بھی وہ نہیں مانا تو اس کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوگا جس کا وہ خمیازہ نہیں بھگت سکتا، جس کا وہ کبھی بھی برداشت تحمل نہیں کر سکتا، ایسے عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو حسن بن مصلح جمکرانی امام سے جو ہے یہ ساری گفتگو سنتے ہیں۔ گفتگو سننے کے بعد امام سے کہتے ہیں امام آپ نے ہی مجھے بتا دیا، آپ چاہتے ہیں کہ میں حسن بن مسلم کے پاس جاؤں اور یہ بیان کروں کہ یہ آپ نے مجھے یہ فرمایا اور یہ یہاں پہ ہم مسجد تعمیر کریں گے؟ تو امام نے فرمایا جی ہاں میں یہ چاہتا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بات کا یقین کیسے کریں گے کہ یہ آپ نے مجھے کہا ہے، مطلب میں ان کے پاس چلے آتا ہوں، میں ایسے کیا کروں کہ وہ میری بات کو مان بھی لیں؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ اس علاقے کے جو بڑے معتبر شخصیت ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اس دور میں عالم دین تھے اس علاقے کے، جن کا نام سید ابو الحسن تھا، سید ابو الحسن، تم ان کے پاس جاؤ، ان کو یہ واقعہ بیان کرو کہ تمہاری ہم سے ملاقات ہوئی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اور اس سرزمین کے بارے میں ہم نے یہ فرمایا ہے۔ تو پھر حسن بن مصلح جمکرانی جو ہیں وہ جاتے ہیں سید ابو الحسن کے پاس، سید ابو الحسن کو واقعہ بیان کرتے ہیں اور سارا اس طرح سے، اور پھر امام زمانہ جو ہیں ملاقات میں ہی امام زمانہ ملاقات میں ہی جب حسن بن مصلح جمکرانی ان کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو اسی وقت اس مسجد کے جو ہے وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ مسجد کہاں تعمیر ہونی ہے، اس مسجد کے اعمال کیا ہیں، کہ شب بدھ یہاں پہ مومنین جمع ہوں، یہ بھی امام ان سے فرماتے ہیں کہ جو یہاں کے اعمال ہیں اور یہاں کی جو تاریخ ہے وہ امام زمانہ سے مروی ہے ساری چیزیں۔ تو یہاں کے چند ایک اعمال ہیں، وہ اعمال جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وربلی، ویسے اندر مسجد میں جو ہے وہ لکھے ہوئے بھی ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہر زبان میں، فارسی میں، عربی میں اندر اعمال لکھے ہوئے بھی ہیں، آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ پوچھ سکتے ہیں سمجھ میں یاد نہ ہو تو۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز ہے، نماز تحیت مسجد جمکران، تحیت یعنی مسجد کے اکرام میں، مسجد کے احترام میں آپ 2 رکعت نماز یہاں پہ ادا کریں گے، 2 رکعت نماز یہاں پہ پڑھیں گے۔ اور اس 2 رکعت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سورہ الحمد پڑھنی ہے، سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، سورہ توحید قل اللہ احد، پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد 7 مرتبہ ذکر رکوع پڑھنا ہے آپ نے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، 7 مرتبہ آپ نے ذکر سجدہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح سے انجام دینی ہے، دعائے قنوت۔ جی